السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، تو اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں سے اسلام پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اچھا، اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہ تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو سچا رسول ہے تو تیرا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان سرداروں کی سخت گفتگو کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہرنی کی فریاد۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک آدمی کے خیمے کے پاس سے ہوا تو دیکھا وہاں قریب میں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اس آدمی نے مجھے شکار کر کے پکڑ لیا ہے، جبکہ جنگل میں میرے 2 بچے ہیں۔ یہ آدمی نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے اور نہ مجھے راحت ملے، اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا، جی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا۔ اتنے میں وہ آدمی بھی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فریاد کی کہ یہ ہرنی ہمیں بیچو گے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو ہدیہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں، قسم خدا کی میں نے سنا کہ ہرنی جنگل میں زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتی تھی۔ ایک فرد کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ فائدہ، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، اللہ کے راستے میں جانے والوں کی دعا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نام پر سفر شروع کرو، اور یہ دعا دی، اللہم اعینہم، ترجمہ، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر حال میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم بڑھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اعمال گناہوں سے آدمی کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئیں تو وہ لوگ اپنے اس دینوی علم پر ناز کرتے رہے جو انہیں حاصل تھا۔ آخر کار ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ،
اور اس میں سے زیورات موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دریا میں پانی میں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے رہو۔ آخرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ طب نبوی سے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر جل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو، اور یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ غفرت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری تعلیم کو سنیں اور دوسرے تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔